شفا کا ذریعہ بنائے گا. دیکھو جی ان کا ہم نے کہہ دیا سینئر ایڈیشن رجسٹرار صاحب آپ سے کانٹیکٹ سے نہیں ملی ہمارے پاس 19 کمپیوٹر کے دور میں پہلے تو صرف 3 پڑے ہوتے تھے. مال خانے سے سارے برآمد ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک لا سائٹ ایک اور لے رہے ہیں. پی ایل اے کی ریکویسٹ کی ہے وہ بھی دے رہے ہیں. ان کا بھی لیٹر آ گیا. وہ بہت اچھا ریشیو ہے. پرنٹر 5 ریکور کیے ہیں. ایک پرنٹر یہاں پہ چل رہا تھا 5 ریکور. میں نے وہ سمپلی جو آئی فون سے لیٹر آیا تھا میں نے سامنے رکھا. میں نے کہا یہ پورے کرو ان پہلے سے یار. بات تو صحیح ہے نا. بات تو کتنے سارے پرسنل لا سائٹ کی آپ کے پاس ایک ہے. یہ ابھی ایک اور لگوا رہے ہیں. ایک یہ پرفیکٹ آپشن ہے جس میں آپ ایک ایسا کیسے زیادہ لوگ وہ ملٹیپل کر دیں. جی ہم نے بھی اپنی ریسرچ سینٹرز کے بات کی تھی. پہلے سر یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے جو کمپیوٹر آپریٹر تھے انہوں نے سیکریٹلی لائرس کو دیے ہوئے جو ظاہر موبائل پہ کھلا ہوا ہے تو یہاں پہ نہیں. پھر ہم نے بورڈ چینج کیے ہیں اس کو ذرا سیکریسی میں. اس میں جو ہم چاہتے ہیں سر کہ ٹریننگ دی جائے ان بچوں کو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جیسے لا آتھرس کا کوئی کسی بک سے کوئی ریفرنس ہے یا یو ایس اے کے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں وہ ساری. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئری کو آنسر کیسے کریں. جی بالکل جو بھی یہاں پہ حکمہ صاحبان آتے ہیں وہ کوئری آتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سرچ انجن سے وہ ہمیں کیسے وہ ریٹریو کریں. دیٹ از دی بیسٹ پارٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ادروائز یہ دونوں ایم فل ہے کمپیوٹر سائنس میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو یہاں پہ ریسرچ آفیسر ہیں وہ ان کو اور یہ سر ہم نے جو مینٹین کیے تو بار کی طرف سے رسپانس بہت اچھا ہے. یہ سارا دن جو ہے نا مصروف ہے. آتے رہتے ہیں. That's very nice to be with you. انسٹرکشن آج سیکشن سے آلریڈی آ گئی ہیں. آج کر دی پروڈکٹیو کام ہو گیا نا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیمینار کا اہتمام ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آج کے آنریبل چیف گیسٹ مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب، سینئر جج لاہور ہائی کورٹ لاہور بہاولپور بینچ۔ گیسٹ آف آنرز مسٹر جسٹس صادق محمود خرم صاحب، آنریبل مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب، آنریبل مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب، آنریبل ججز لاہور ہائی کورٹ لاہور بہاولپور بینچ، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آف ہائی کورٹ، اٹس ہسٹری، اسکوپ اینڈ اپلیکیشن۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں حافظ اصغر بھٹی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز، مهيمن العزيز
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد علی کاشف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ. دوسری ایک بار پڑھ لیں. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تیری خاموشی بھی اذان نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین
الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اب میں ریکویسٹ کروں گا امیر اعظم ملک صاحب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور سے کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئیں اور سپاس نامہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب, سینئر جج لاہور ہائی کورٹ. آنریبل مسٹر جسٹس صادق محمود خرم صاحب, جج لاہور ہائی کورٹ. آنریبل مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب, جج لاہور ہائی کورٹ. آنریبل مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب, جج لاہور ہائی کورٹ. جناب خالد محمود بھٹی صاحب, لرنڈ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ. جناب امیر محمد خان صاحب, لرنڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور. جناب چودھری طارق جاوید صاحب, اسپیشل جج اینٹی کرپشن بہاولپور. ہمارے معزز مہمان ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور, لرنڈ لا آفیسرز, معزز ممبران بار, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میری اپنے چھوٹے بھائیوں سے جو کمٹمنٹ تھی کہ ہم تعلیمی سرگرمیاں جاری کریں گے بار میں, سیمینارز, ورکشاپس اور کانفرنسز کا اہتمام کریں گے, الحمدللہ آج ہم نے اس کی ایک اور منزل طے کی ہے اور ہم ایک انتہائی اہم قانونی معاملے پہ سیمینار میں موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بے حد خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آنریبل سینئر جج صاحب مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب, جو کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اوپر, نہ صرف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اوپر, بلکہ دنیا بھر کے آئینی اختیارات عدالتوں کے ان پہ دسترس رکھتے ہیں, بہت ساری ریسرچ رکھتے ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہم میں موجود ہیں اور ہم آپ کے علم سے مستفید ہوں گے. آپ تمام خواتین و حضرات تشریف لائے. خاص طور پہ جو خوشی مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے, میں اللہ کی پاک ذات سے دعا گو ہوں کہ جو علم کی بات یہاں آج کی جائے کسی بھی اسپیکر سے, وہ آپ کے لیے علم نافع ہو اور آپ کے لیے زندگی میں خیر اور برکت اور حلال رزق کے ذریعہ ثابت ہو. میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا, میں میزبان ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے اعلیٰ پائے کے علمی استعداد رکھنے والے اسپیکرز موجود ہیں. بس چند گزارشات کروں گا کیونکہ میں بار کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو بار کے لیول پہ جو معاملات ہیں, جو ہم ہارڈ شپس فیل کرتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے جو تجاویز ہم سمجھتے ہیں, میں ان پہ نہایت مختصر سی بات کروں گا. I will not speak out on the academic and theoretical aspects of the constitutional jurisdiction of the Honorable High Court, as fortunately this moment we have such a great dignity with us, who is nobody else except Honorable Senior Judge Lahore High Court, Mr. Justice Shujaat Ali Khan. His Lordship undoubtedly
as an authority on the knowledge, interpretation of theories and concepts of the scope and application of the constitutional jurisdiction of high courts, Supreme Court of Pakistan, as well as the High Court and Supreme Courts of other countries of the world. The High Court Bar Association Bahawalpur is feeling proud to have Mr. Justice Shujaat Ali Khan, Honorable Senior Judge, Lahore High Court, with us here in this moment, and very grateful to Your Honor to provide us this great opportunity to be and hear Your Honor. The basic ideology which always exists in my mind is that the writ jurisdiction conferred upon the High Court of the country by the Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 is not less than any blessing for the poor, helpless citizens of the Pakistan and the oppressed sections of our society as well. According to my humble point of view, the writ petition should not normally be dismissed on technical grounds, because once such thing happened, it reflects a smile on the face of law officer, but at the same moment, there appeared a complexion of severe pain and panic on the face of any young lawyer and the hopeless and the helpless citizen who is called Aam Aadmi in this system as well. The issuance of writ, as I submitted earlier, is a blessing, ought not to be counted or restricted. Rather, it's supposed to be rendered upon citizens of Pakistan sympathetically, with an open heart and like a helping hand. As a very humble student of law and constitution, I sometimes found myself unable to understand why some honorable judges of high courts sit with the preoccupied mind that most of the writ petitioners always come up before the honorable high courts with such petitions which are based upon false and frivolous facts. This sort of idea deprived the litigants by the umbrella of their basic fundamental constitutional rights. Before making up mind before the honorable court about any case, the petitioner must have been given an exhaustive opportunity of hearing, which is his constitutional right as envisaged by the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. If we ponder upon the history of writ, it is actually the Farman of King, and we all know that the King always has had open and great heart to give. So in the present time, we all being professional lawyers expect such like things from the Honorable High Courts while exercising constitutional jurisdiction. One thing which I cannot live to submit here, that when any young lawyer with less years of experience or might be just beginner to have an honor to appear before the Honorable High Court, naturally with a less level of self-confidence due to his no experience to conduct a case before the Honorable High Court, undoubtedly he may be very enthusiastic and anxious to be professional lawyer of the High Court, appeared before the Honorable High Court, and in the court queries, first of all, before opening his case, a query is raised by the Honorable Court that how this writ petition is maintainable. This certainly is a very embarrassing situation for him due to his less knowledge and not much reading the case laws laid down by the Honorable High Court and the August Supreme Court of Pakistan. According to my humble view, his case must have been here first, rather to knock it out on some technical ground like maintainability without going into the merits of the case and keeping in view the grievances of the petitioner. There would be much more chances that when the case has been opened by the young lawyer, there might have arose some possibility to seek some way out to extend relief to the writ petitioner against any oppressive and illegal measures of some government functionaries. According to my humble view, the concept of alternate remedy should not have been adhered with in stricto sensu by the Honorable High Court in writ jurisdiction, as the scope of writ is that much vast as much could be imagined. So in order to explore the real soul of the writ, its scope, applications for its issuance must be as much widened by the Honorable High Courts as it could be. Because in our society, writ jurisdiction is the sole relief
which could add something which sounds like a material relief to the poor, helpless, and oppressed sections of the society, even to the all citizens of Pakistan. No doubt, the issuance of writ must be used sparingly, keeping in view the restrictions and parameters mentioned in the Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. But if the Honorable High Courts will keep on dismissing the writ petitions on the technical and minor grounds, then that day is not so far away when we will be deprived by the real soul of the ideology of writ jurisdiction. And the citizens of Pakistan will also be deprived to enjoy its fruits, which will be a real chaos in our judicial system of dispensation of justice, for which both bench and bar are committed in order to deliver substantive justice. No doubt, only our judicial system is the last hope of betterment for the citizens of Pakistan. So we both, bench and bar, should join hands in this regard to address the grievances of the oppressed sections of the society, particularly with regard to safeguard their fundamental constitutional rights. Here I would also humbly submit before the Honorable Senior Judge of Lahore High Court, Mr. Justice Shujat Ali Khan. Undoubtedly, His Honor is a very competent and capable judge, that particularly the Honorable judges on the benches should not be expected with high number of disposal of cases, particularly writ petitions. But their honors be expected to decide the writ petitions on merits by keeping in view all the facts and circumstances of the writ petitions, particularly if there is any way out to extend relief to the grievance of the petitioners. This will certainly add something which really sounds like substantive in dispensation of justice. Another fact in the scheme of constitutional jurisdiction of the High Court is very important, which ought to be given a full attention and needs to be addressed right now, is that when any direction or order has been issued to the any government functionary, particularly been observed by the bar, to the SHOs of police stations, revenue and education departments, the esteemed directions of the Honorable High Court could not be implemented deliberately by the government officials unless followed by a criminal original, that is, contempt of court petition. The High Court Bar Association Bahawalpur observed this fact, that such sort of practice is increasing in the government departments with the passage of time. This is a humble request of the High Court Bar Association Bahawalpur to the Honorable High Court, that when some officials, after summoning in the criminal originals, come up before the court with the submission that the order of the High Court had been implemented, but actually after the filing of criminal original, that official must be asked first by the Honorable Bench that why the esteemed order of the High Court had not been implemented with its letter and spirit, unless the notice was issued to him by the Honorable High Court in criminal original. Thank you. Such sort of attitude, in the humble opinion of High Court Bar Association Bahawalpur, must have been curbed by the Honorable High Court by initiating contempt of court proceedings against him, and he be convicted accordingly if proved his willful disobedience. Such sort of disrespectful and irresponsible behavior of the employees of provincial as well as federal government arose further litigation even after obtaining the directions from the Honorable High Court by the litigant, which no doubt heavily burdened him by the fees of counsels and other expenses incurred upon him by this unnecessary case of contempt of court petition. This practice by the officials of the government is also putting a heavy burden of pendency of cases on the Honorable High Court as well, for which they certainly have had no justification with them. The High Court Bar Association Bahawalpur strongly intended that this sort of practice of the government officials must immediately be depreciated by the Honorable High Courts in order to save the precious constitutional and legal rights of the citizens of Pakistan.
I hereby conclude my submissions by quoting a few sentences written by the former Chief Justice of Pakistan, His Lordship, Mr. Justice Retired Asif Said Khan Khosa. It is true that all this is perpetrated by the executive by invoking various provisions of the Constitution itself, but at the same time, it must be appreciated that the power given by the Constitution to any functionary of the state are to be exercised in a manner or for a purpose which is in consonance with the spirit of the Constitution and not for achieving a result which thwarts, defeats, or negates the same. Thank you so much for patience. یہ تھے امیر اعظم ملک صاحب، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بہاولپور. اب آج کے چیف گیسٹ آنریبل مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب، سینئر جج لاہور ہائی کورٹ لاہور بہاولپور بینچ سے، کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئیں اور کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear brother judges, District and Session Judge Bahawalpur, President High Court Bar Association Bahawalpur, General Secretary High Court Bar Association Bahawalpur, representatives of the High Court Bar Association Bahawalpur, law officers, the Regional Police Officer Bahawalpur, the Special Judge Anti-Corruption Bahawalpur, the faculty of the Law of the Islamic University Bahawalpur, Professor Amjad Hussain of the Islamia University Bahawalpur, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Firstly, heartiest felicitations to the management for arranging such a marvelous function on the topic which has a direct bearing upon the well-being of the society as a whole and for the strengthening of the rule of law in particular. It is a matter of honor for me to address this prestigious gathering. To begin with, Constitution is an act of extraordinary legislation by which the people establish the structure and mechanism of their government and in which they prescribe fundamental rights and rules to regulate the motion of the several parts. According to Thomas Paine, Constitution is the act of the people in their original character of sovereignty. Thus, the Constitution of Pakistan, like any other constitution, determines the most desirable way for life for people of Pakistan and creates a government, organizes the government by creating three principal organs of the state, that is the legislature, the executive, and the judiciary, and defines their powers and duties and creates written boundaries for each of them. Justice Kayani defines the constitutional jurisdiction of the High Court in the words that it brings to a benighted morality, delight that never was on the sea or land, God in his heaven and all's right with the world. God was in his heavens even before the writ jurisdiction, but all was not right with the world. Consequently, if you are spiritually enlightened or inclined, you can say that the writ jurisdiction is the modern manifestation of the God's pleasure, and the God's pleasure dwells in the High Court. In short, while exercising constitutional jurisdiction of the High Court performs duties of divinity. Before the Constitution of 1956, the High Courts in Pakistan exercised jurisdiction conferred on them by Section 223A of the Government of India Act of 1935, which at that time served as the Constitution of Pakistan. Having parliamentary system of government in the country, the lawmakers, in order to demarcate the respective spheres of different organs of the state, have been dividing the constitutions in different parts, in as much
In the first constitution of the country passed in the country in the year 1956, Part 9 was earmarked for the judiciary, and Article 170 thereof dealt with the powers of the High Court to issue certain writs. Likewise, in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1962, Part 4, Chapter 5 and Part 5 and Chapter 3 related to judicature. In the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, Part 8 has been assigned to judicature. According to Article 175 of the 1973 Constitution, every province and Islamabad Capital Territory has its independent high courts. While following the principle that no person can be left remediless, High Court has been conferred with multidimensional, comprehensive, and effective jurisdiction under the Constitution to redress the grievance of a person who has no other remedy. It is of common knowledge that on the one hand, High Court has to deal with the matters arising out of the work and conduct of the authorities functioning in connection with the affairs of the federation, province, or a local authority by issuing a writ of mandamus or certiorari or prohibition. And on the other, it has to ensure the liberty of a person who has been detained by anybody without lawful authority by issuing a writ in the natures of habeas corpus. Simultaneously, High Court has to answer a query relating to the eligibility, competence of a person to hold a public office while dealing with the writ of quo warranto. Moreover, High Court has also the responsibility to ensure implementation of the decisions of the apex court of the country in terms of Article 187 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. The most pivotal task to be performed by the High Court is to ensure the enforcement of the fundamental rights embodied in Part 2, Chapter 1 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. Violation of fundamental right is the most frequently used ground for invalidating a state action, legislative or executive. Whether a fundamental right has been violated depends upon the scope of that right to be spelled out of the language of that particular article in Chapter 1 of Part 2 of the Constitution and its application to the facts of the case before the court. In addition to the judicial functions, a High Court has been saddled with the responsibility to supervise the district judiciary on the judicial and administrative side. Judicial superintendence is carried out by way of entertaining and hearing appeals and revisions against the decisions of the court subordinate to High Court, whereas in its administrative and supervisory jurisdiction, the High Court monitors and ensures the smooth and effective functioning of the courts subordinate to it. Further, the High Court has to undertake the process of recruitment, promotion, and posting of the judicial officers for the courts subordinate to it, in addition to taking the departmental proceedings against a judicial officer to its logical end. Moreover, it has to frame rules for the standardized procedure and process for effective functioning of the subordinate courts. One should be mindful that the above narrated powers of the High Court are not unfettered, rather are subject to law. While dealing with the multiple proceedings, firstly, the High Court has to consider that any matter brought before it is covered under the relevant law or not. Secondly, it has to affirm as to whether the aggrieved person has any other efficacious and alternate remedy or not, as the constitutional jurisdiction is only attracted when no other remedy is available. Since the High Court has to strike a balance qua the rights of the public at large and duties of the state functionaries, it is supposed to be more careful and cautious while dealing with the matters brought before it. Unnecessary interference of the High Court in the policies enunciated by the executive
for their smooth working would amount to usurp the powers of the said organs of the state. At the same time, High Court should not feel shy to strike down any act of the legislature or the executive, especially when the same is found ultra vires to any explicit provision of the Constitution. Since the administration of speedy justice plays a pivotal role in the flourishing of a society, the importance of effective superintendence of the subordinate courts by the high courts becomes inevitable. The role of the High Court towards its subordinate courts is that of an elder in the family. To fulfill the said role, High Court should encourage problem sharing by the judicial officers from the district judiciary and resolution thereof through proper mechanisms, and so that all and sundry are able to use it as a guiding principle in the future. Moreover, High Court should have proper check and balance over the district courts through detailed inspection and surprise visits, and if any of the judicial officer or any staff member from the district judiciary is found involved in activities prejudicial to the good conduct of a government servant, they should be taken to task to set an example for the others. Availing this marvelous opportunity, I will share with you that the effective exercise of the constitutional jurisdiction by the High Court apart, role of the members of the bar is very important. During my days at the bench, I have noted that the advocates, especially the beginners and the young lawyers, are not aware of the points to be argued on the preliminary dates of hearing of a constitutional petition. For example, when they are confronted with the question of jurisdiction, as my learned brother had pointed out, regarding laches and estoppel, they are found themselves in a lurk. Though law has developed to the effect that when other alternative and efficacious remedy is available, the constitutional petition before a high court is not maintainable. And as this High Court under Article 199 is a creature of the Constitution, and we are bound by the dictum laid down by the apex court of the country, by Article 189. Number of petitions which are filed on a daily basis agitating the matters wherein remedy of appeal, revision, or review has been provided under the law. Likewise, the apex court of the country in Etazaz Essence case, that is PLD 1989 Supreme Court 61, and the Signal Free Corridor case, that is 2015 SCMR 1739, has highlighted the grounds on the basis whereof constitutional petitions in the shape of public interest litigation can be filed before a high court. But in number of cases, it has been seen that the advocates opt to file such a petition on behalf of a client who, in the garb of public interest litigation, wants to settle his personal vendetta. Even in constitutional petitions in the nature of quo warranto, the criteria has been laid down in the cases of Nisar Khan Khatak, that is 2021 PLCCS 140, and Muhammad Hanif Abbasi, PLD 2018 Supreme Court 114, is not being followed, resulting into wastage of time of the court. It is well entrenched by now that a writ petition involving the terms and conditions of a civil servant is not maintainable, but despite that, number of petitions are being followed in routine against the spirit of the decisions of the apex court of the country, as has been dealt by Khalilullah Kakar's case, that is 2021 SCMR 1168, and Ali Azhar Khan Baloch judgment, that is 2015 SCMR 456. It is also very important to highlight that number of lawyers are not aware about the difference between the report in para-wise comments in a constitutional petition and the written statement to be filed by the respondent in the event that constitutional petition is admitted to a regular hearing, despite the fact that the procedures of the writ petition is governed under the provisions of CPC. It has also come to limelight during my experience at the bench that the writ petition is only maintainable where a right guaranteed under a particular law has been infringed. But
certain writ petitions are being filed in routine without caring for such a fact. The aforenoted problems can be addressed by the seniors, arrangement of conferences like this, and necessary training to keep the beginners up to date about the points to be considered before filing of a constitutional petition before the High Court. I have come to know that with some sincere efforts of the representatives of the bars, a research cell and a dispensary has been established in the High Court Bar Association, Bahawalpur. I hope this initiative would help a lot to the legal fraternity, including the new entrants. I have already instructed the senior additional registrar of this bench that our research cell and our research officers would be in liaison with your new research officers and would give them the guiding principles, how to search the legal queries. I conclude with the note that since the constitutional jurisdiction of High Court has great impact on the intersea relations between the masses and the state, it should be daringly exercised in appropriate cases. Likewise, if any action of the executive challenged before the High Court is found to be unwarranted by law, the courts should not hesitate to impose exemplary costs to the delinquents. Once again, thank you very much for giving me an occasion to share my views with such an esteemed gathering. Thank you very much. یہ تھے آنریبل چیف گیسٹ آنریبل مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب. اب میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر امجد حسین پنوار صاحب سے کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئیں اور کانسٹیٹیوشنل جیورسڈکشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. Honorable guests, my dear colleagues and my dear students, السلام علیکم. سب سے پہلے میں تھینکفل ہوں مسٹر امیر اعظم ملک صاحب کا. انہوں نے یہ کانفرنس کرائی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کہہ سکوں. ساتھ ہی میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. یہ کانفرنسز، یہ ورکشاپس، یہ سیکھنے کا عمل ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. اب کچھ بات کرتے ہیں ریٹ جورسڈکشن کے اوپر، تھوڑا اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر. سب سے پہلے ریٹ سے مراد کیا ہے؟ ریٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آئین میں بھی کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن اس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹ از اے فارمل آرڈر آف اے سپیریئر کورٹ ٹو ڈائریکٹ اینی اتھارٹی وچ may be judicial, quasi judicial, even administrative, or a person to do or to refrain from doing some act, certain act. جہاں تک تعلق ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا، تھوڑی روشنی اس کے اوپر ڈالتے ہیں. ان یونائٹیڈ کنگڈم the writs have been called as royal prerogatives, since only the king or crown as the fountain of justice could issue writs through the court of King's Bench or the court of Chancery. کورٹ آف چانسری ایکچولی چانسری سیکشن تھا جس کو لارڈ چانسلر ہیڈ کرتا تھا، مگر اس کو کورٹ آف چانسری کہا جانے لگا اور اس کو بعد میں کورٹ آف ایکوٹی بھی کہا گیا. دا کنگ ایشوڈ دیز ریٹس اگینسٹ ہز آفیسرز ٹو کمپیل دیم ٹو ایکسرسائز دیئر فنکشنز پراپرلی اور ٹو پریونٹ دیم فرام ابیوزنگ دیئر پاورز. People being aggrieved by the actions of the king's officials came to the king for redress. The king issued the writs against his officials to give remedies to his subjects. Gradually, as the governmental functions increased and the concept of rule of law emerged and the courts became independent, these writs became the prerogatives of the courts. These writs were habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. اسی دور میں جب یہ لیگل سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا یونائٹڈ کنگڈم کا، تھوڑا میں عرض کر دوں کہ یہ وہ وقت ہے جو سن 1066 کے بعد نارمنز نے جب انگلینڈ کو کنکر کیا
اور ولیم، جس کو ولیم دا کنکرر کہتے ہیں، اس نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت اس نے پتہ چلایا کہ انگلینڈ کے اندر لیگل سسٹم کیا ہے. تو پتہ چلا انگلینڈ کے اندر ٹرائبز ہیں اور ہر ٹرائبز کے اپنے اپنے کسٹمز ہیں اور ان کسٹمز کی روشنی میں ڈیسیجن ہوتے تھے. اس کے بعد مزید جب تحقیق کی گئی اور یہ کوشش کی گئی کہ ایک کوئی سسٹم فارمولیٹ کیا جائے تو یہ پتہ چلا کہ کچھ کسٹمز ایسے ہیں جو تمام ٹرائبز کے اندر کامن ہیں اور جنہیں سب لوگ فالو کرتے ہیں، مے بی تھوڑے فرق کے ساتھ. تو پھر ان تمام کسٹمز کو جو کامن تھے اکٹھا کر کے انہیں کامن لاء کا نام دیا گیا، جسے ہم کامن لاء سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد کامن لاء کورٹس ڈیولپ ہوئیں اور کامن لاء کورٹس لوگوں کو ان کسٹمز کی روشنی میں، جو کہ انفیکٹ پرنسپلز آف لاء تھے اس وقت کے، انصاف دینا شروع کیا. مگر اس کے باوجود لوگوں کے کئی معاملات ان سیٹل رہ جاتے تھے، کیونکہ وہ کسٹمز جہاں موجود تھے وہاں ریلیف ملتا تھا اور جہاں کسٹم نہیں تھا وہاں کوئی ریلیف نہیں تھا. تو الٹیمیٹلی لوگ مایوس ہوئے، لوگوں نے بادشاہ کے پاس جانا شروع کیا اور اس کے بعد کنگ نے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کیا تھرو کورٹ آف چانسری. جو میں نے عرض کیا کہ ایک چانسری سیکشن تھا، تو جب کنگ کے پاس کام کا برڈن بڑا، جب شکایتیں زیادہ آنے لگیں تو انہوں نے ریفر کیا کہ لارڈ چانسلر ان چیزوں کو دیکھے گا. اور پھر چونکہ لوگوں کو وہاں سے انصاف ملنے لگا اگینسٹ دا کامن لاء کورٹس، تو اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا کورٹ آف ایکوٹی. ٹھیک ہے، کورٹ آف ایکوٹی یا ایکوٹی سے جو ریلیف یا ریمیڈیز ملی وہ آج بھی ہمارے لاز میں موجود ہیں. اگر ہم مثال لیں تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر جتنی ریمیڈیز ہیں دے آر ایکویٹیبل ریمیڈیز، اور اس کا اوریجن ایکوٹی کورٹ سے جا کے ملتا ہے. اسی طرح جب باقی معاملات میں کنگ کے آفیشیل سے جہاں لوگوں کو شکایت ہوتی تھی تو وہاں ریٹس ایشو ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو انصاف مل رہا تھا. اب یو کے اندر جو ریٹس کی پوزیشن تھی، تھوڑا اس کے اوپر میں عرض کر دوں کہ ان یونائٹڈ کنگڈم ہسٹری آف مینڈمس began with Bagg's case in 1615, 77 English reports 1271. In this case, a person named Bagg was unjustly removed from his office by the head of the town, ya mayor. The court ordered him to restore Mr. Bagg, otherwise show the court a good reason for his conduct. He failed to satisfy the court and therefore writ of mandamus was issued to restore Bagg. جہاں تک prohibition کی بات ہے، initially the writ of prohibition was used to limit the jurisdiction of church by restraining it from acting without or in excess of its jurisdiction. Similarly, the writ of certiorari is so named because in its original form it required the king should be certified or more fully informed of the proceedings to be investigated. This writ enabled the Court of King's Bench to control the actions of inferior courts and to make it certain that they should not exceed their jurisdiction. So certiorari was a judicial writ at initial stage, but gradually the jurisdiction was enlarged to include within its fold all authorities performing judicial, quasi-judicial and even administrative functions. Earlier, writ of certiorari was used as a writ of error. It was invoked only in criminal matters, but later its scope was extended to civil matters. جہاں تک quo warranto کی بات ہے، originally this writ was writ of right for the king against the subject, any subject who claimed or usurped any office, franchise, liberty or privilege belonging to the crown, to inquire by what authority he supported his claim in order to determine the right. And lastly, the writ of habeas corpus was issued to examine whether a person was illegally kept in custody. Now, writ jurisdiction in Indo-Pak. In British India, a Supreme Court was first established in 1774 under the Regulating Act of 1773. This court was empowered to issue prerogative writs. Later on, two other Supreme Courts were established in Madras in 1800 and Bombay in 1823, which were also given the power to issue writs. In 1862, these three Supreme Courts were abolished, and in their place, three high courts were established, which were empowered to issue writs. After the partition in 1947, Pakistan became an independent dominion. Under the government of
India Act of 1935, the Interim Constitution of Pakistan, Section 223A, as His Lordship has mentioned, gave the High Courts the power to issue a few writs, including habeas corpus. Habeas corpus was also being operated under Section 491 of the CRPC of 1898. Similarly, under the 1956 Constitution, both the Supreme Court and the High Courts were given the power to issue writs, and specific names of all writs were incorporated in the Article 22 of the Supreme Court and 170 of the High Court. Similarly, under the 1962 Constitution, for the first time, a change was introduced in writ matters. Only the High Courts were empowered under Article 98 to issue writs, but the particular names of the specific writs were eliminated from the text of the article. It is assumed that for the following two reasons, the names of various writs were omitted. Number one, in the United Kingdom, the Administration of Justice Act of 1933 and 1938 were passed, whereby mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto were abolished as writs. Of these writs, mandamus, prohibition, and certiorari have been turned into orders and quo warranto into injunction. There is only one independent writ, and it is habeas corpus. This might have influenced the constitution makers of 1962 to delete the specific names of various writs. Number second, some writs have limited scope in their application. For instance, prohibition and certiorari. These two writs were basically judicial writs and were applicable only in respect of judicial and quasi-judicial bodies. Thus, if the specific name of prohibition and certiorari would be used, then the courts would not be able to apply them to control administrative actions, of which separate procedure would be provided for. To avoid this inconvenience, the specific names of the writs have not been incorporated. Rather, provisions have been inserted so that the contents of those writs are retained and the control of administrative actions may as well be possible by the same device. इसके बाद 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, आर्टिकल 201 के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन मौजूद था. इसी तरह 1973 के अंदर आर्टिकल 199, 184 रिट जुरिस्डिक्शन अभी भी मौजूद है. थोड़ी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स के ऊपर जो इस वक्त एप्लीकेबल हैं हमारे पास. मैंडामस, जिसका मतलब है वी कमांड, इज़ इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, tribunal, board, or any person to perform a public duty imposed by law. When any of the said authority refuses to perform its legal duty, the duty may be judicial, quasi-judicial, or purely administrative. The writ of mandamus may be invoked where there is wrong exercise of duty or abstinence from exercising duty. The mandamus, however, does not lie against a private individual. Prohibition means prohibition of proceedings, lies to prohibit an inferior court from continuing its proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try. It is not a writ of corrective nature, it is a writ of preventive nature. It prevents courts, tribunals, quasi-judicial bodies, and other officers from exercising their power beyond their jurisdiction or exercising these powers which are not vested on them. Writ of certiorari means to be certified, to be more fully informed of. This writ orders a subordinate court, tribunal, or quasi-judicial authority to deliver its record in a case so that the High Court may review it. It may quash the order already passed by a subordinate court, tribunal, or quasi-judicial authority. Now, the habeas corpus, which means let us have the body, is issued by a superior court to protect the human liberty. This writ has become a means of testing the legality of detention. It is described as the first security of civil liberty. The writ is issued to produce a person who has been detained, whether in prison or in private custody. The court may release him if such detention is found illegal. Writ of quo warranto means by what authority. It prevents the person from wrongfully or forcefully holding any public office or from continuing the office being ineligible. By writ of quo warranto, the court has authority to ask the holder of public office that by what authority he is holding it, and if the holder has no proper authority to possess the office,
he should be ousted from holding the office. There are certain features of the writ jurisdiction. Number one, writ jurisdiction is an extraordinary remedy. ये एक extraordinary remedy है, ordinary नहीं है, इसलिए speedy भी है और ये बड़ा जल्दी लोगों को रिलीफ मिलता है इसके ज़रिए. The second, writ jurisdiction operates within the territorial limits. No doubt it has limits within the province. Number third, the nature of writ jurisdiction is supervisory. It examines whether the challenged action is lawful or not. The fourth and very important feature, writ jurisdiction is protected by the basic structure doctrine. अगरचे इसके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है, मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, बट ये कहा जाता है कि powers of the High Court under Article 199 can only be curtailed by the other provisions of the Constitution and not otherwise. It means जैसे आसमा जिलानी वर्सेस पंजाब PLD 1972 SC 139 कि this special jurisdiction of the High Court cannot be taken away by an amendment to the Constitution. इसी तरह इन अब्दुस्तार खान नियाजी वर्सेस सेटलमेंट कमिश्नर PLD 1974 लाहौर 324, it was again held that the constitutional power of the High Court cannot be curtailed or restricted by a subordinate legislation. The principle laid down in Islamic Republic of Pakistan versus Muhammad Wali PLD 1976 Supreme Court 57 was that the jurisdiction of High Court under Article 199 may be called the conditional jurisdiction because it is dependent upon the other provisions of the Constitution. It was held in Pakistan versus Sayyid Ahmad Khan PLD 1974 SC 151 that where the jurisdiction of the court is ousted by the Constitution itself, it will be for the court to interpret the ousting provisions. And finally, writ jurisdiction cannot be barred by any statute. कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके अंदर ये कहा जाए कि किसी मामले में किसी कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं होगा. Even then लिख दिया जाए तब भी इख्तियार होगा. Now there are certain prerequisites of the writ jurisdiction. Number one, it is discretionary. ये कोर्ट की सवाबदीद पे है कि ये किसी केस में कोई रिट इशू करे या ना करे. Nobody can compel the court कि आपने लाजमी करना है. Similarly, इट इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ जहाँ वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि वहाँ हाई कोर्ट इन्वोक नहीं हो सकती, इसकी जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं हो सकती, वहाँ ये नहीं हो सकता, तो ये कहा जाएगा कि जैसे आर्टिकल 41 है, 46 है, 66 है, 69 है, 105 है, 203 है, 211 है, 212, 225, 233, 236, 239, 245, 248, ये वो आर्टिकल हैं जो एक्सप्रेसली हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको बार करते हैं. इसके अलावा लेकिन इसके अंदर भी हाई कोर्ट को इख्तियार है कि वो इंटरप्रेट करे कि आया इस प्रोविज़न का क्या मतलब है. द नेक्स्ट वन इज़ लोकस स्टैंडाई और अ पर्सन बीइंग अग्रीव्ड. कुछ केसेस में ये लाजमी है कि जो इंजर्ड पर्सन है वही कोर्ट के अंदर आए और कोई शख्स नहीं आ सकता, बल्कि कुछ सूरतों में कोई भी शख्स आ सकता है. इसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल सेट हुए हैं. मिसाल के तौर पे whether a party is an aggrieved party, it depends upon the case, facts of each case. Nisar Ahmed versus Additional Secretary Food and Agriculture Government of Punjab 1979 का केस है. इसी तरह it is sufficient if the person alleging to be aggrieved has a personal interest in the performance of a legal duty which if not performed would result in the loss of some personal advantage. Irshad Ali versus Pakistan PLD 1975. Similarly, a relative may be an aggrieved person in certain cases. Province of East Pakistan versus Hira Lal 1970 and Nusrat Bhutto versus Chief of Army Staff 1977. An aggrieved person has been defined as a person who has a legal grievance against whom a decision or order has been pronounced which has wrongfully deprived him of something or which has wrongfully affected his title to something. ये हल हुआ सलाम मोहम्मद अब्दुल वर्सेस चेयरमैन PLD 1965 ढाका 231. A person is aggrieved if he had an interest which is lost due to the failure to observe the law by a public functionary or authority. Begum Nazir Abdul Hamid versus Pakistan 1974. A person is aggrieved if his legal right is denied by some authority which was duty bound to perform something related to such right. PLD 2000. The next one is prerequisite is there must not be an alternative remedy. अगर alternative remedy नहीं है तो jurisdiction invoke होगा और क्या है
Alternative remedy means a remedy which is adequate, efficacious, expeditious, inexpensive, appropriate, convenient, beneficial and effective. اور یہ حل ہوا عبد الباقی ورسز Superintendent of Jail Much, PLD 1970. The last one is subject to the petitioner, conduct of the petitioner. یہ جو ہائی کورٹ کا jurisdiction ہے, it is available subject to the conduct of the petitioner. اس میں نمبر 1 ہے bona fide case. کیس ایسا ہو جو کہ اپیرنٹلی بنتا ہو. اگر اس کے اندر کچھ چھپایا گیا ہے, کوئی کنسیلمنٹ ہے, کوئی مینوور کیا گیا ہے, تو ہائی کورٹ ریفیوز کر سکتی ہے. سملرلی, he who seeks equity must do equity. The person seeking equity must do equity. It is not just the clean hands, but also clean mind, clean heart, clean objective that are equi-fundamental of judicious litigation. Jurisdiction of court should not become a source of abuse of process by law of the disgruntled litigant. Waqar Haider Butt versus Judge Family Court 2009 SCMR 1243. He who comes to equity must come with clean hands. No litigant can play hide and seek with the courts or adopt pick and choose. True facts should be disclosed as the court know law but not facts. One who does not come with candid facts and clean breast cannot hold a writ of the court with soiled hands. یہ ہیلڈ ہوا کے ڈی شرما ورسز اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ 2008. There must not be unnecessary delay. If a party is not prompt and diligent in pursuing the constitutional remedy, the court can refuse to exercise constitutional jurisdiction. Fazlur Rahman Mahmood versus Additional Settlement Commissioner Land 1984 CLC 1100. یہ تھی کچھ گزارشات, اور آخر میں ایک چھوٹے سے واقعے سے اختتام کروں گا. وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی میں کسی اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا داخلے کے لیے, اور ایڈمیشن اس کا میرٹ پہ بنتا تھا, جو نہیں ہوا, اور الٹیمیٹلی وہ اسٹوڈنٹ ہائی کورٹ میں آئے کہ ان کا داخلہ ان سے کم نمبر والوں کا داخلہ ہو گیا اور ان کا نہیں ہوا. تو بجائے اس کے کہ ایک ڈائریکشن ہوتی, وہ کیس دوبارہ چلا گیا یونیورسٹی کے پاس, اور پھر سیمسٹر گزر گیا, وہ فیصلہ نہیں ہوا. تو جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو پھر وہ سپیڈی ریمیڈی ہونا میننگ لیس ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بہت سارے کیسز میں جب ہم واپس ڈپارٹمنٹ کو معاملات بھیجتے ہیں, جہاں پتہ ہوتا ہے کہ ایک اب نارملٹی ہوئی ہے, تو ایک ڈائریکٹ ہمیں ڈائریکشن دینی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اب میں ریکویسٹ کروں گا جام عبد المالک صاحب سے کہ وہ روسٹر پر تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو میرے خیال میں ٹائم اتنا ہو گیا ہے, دل کر رہا ہے دعائی میں کروا دوں, کیونکہ میزبان بیٹھے ہوئے ہیں. میری سپیچ پھر کبھی ہو جائے گی. تھوڑا سا مختصر عرض کروں گا, پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھ سے پہلے بہت سے سپیکرز نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے, جس سے ہم مستفید ہوئے ہیں, اور واقعی یہ کیبنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ سیمینار منعقد کروا کر ہماری لیے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے, تو واقعی یہ کیبنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور امید کرتے ہیں کہ ان فیوچر میں بھی ایسے سیمینار ہوتے رہیں گے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 6 پارہ ہے. اے ایمان والو, اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی قائم کرنے والے ہو جاؤ, اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو, وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دین کس کا نام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب کی, مسلمانوں کے حکمرانوں کی, اور تمام مسلمانوں کی. یہ سارا ٹاپک کا ڈسکس ہوا ہے آرٹیکل 199 جوریڈکشن آف ہائی کورٹ, فنڈامنٹل رائٹس آف ہائی کورٹ,
بیسک بنیادی حقوق ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں اس کے متعلق بات کی گئی ہے، اور اسی کا تھیم ہمارا اسلام ہے، جس میں قرآن پاک میں واضح طور پر یہ احکامات ہیں اور احادیث ہیں۔ اس میں ان ڈیٹیل سے میرے پاس بھی کچھ 10 پیج ہے، میں چاہتا میں بھی آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں ایز اے طالب علم کی حیثیت سے، کہ میں آپ سے، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس کو مختصر کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے چیف گیسٹ آنریبل مسٹر جسٹس سجات علی خان صاحب، سینئر جج لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ، مسٹر جسٹس صادق محمود خرم، مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد، مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا، پروفیسر امجد حسین پوار، ڈپارٹمنٹ آف لا، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، امیر اجم ملک، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، چودھری عمران اشرف، جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ملک محمد رفیق، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ملک محمد اختر عباسی صاحب، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بہاولپور، سینئر ایڈیشنل رجسٹرار خالد محمود صاحب، اسپیشل جج اینٹی کرپشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور، ڈپارٹمنٹ آفیشل، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، باتیں تو ساری ہو گئی ہیں، اب اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے دوبارہ آج کے آنریبل چیف گیسٹ مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سے کہ وہ سٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں اور ہمارے آج کے چیف گیسٹ جو ہیں ان کو شیلڈ پیش کرنی ہے، اور اسی طرح عمران حسین چٹھا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی سٹیج کے سامنے تشریف لیں ساری طرح، اور آنریبل چیف گیسٹ مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں۔ کہ وہ
اسٹیج کے سامنے تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا اختر عباسی صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں سامنے اسٹیج کے سامنے، اور ریکویسٹ کروں گا صفدر سلیم شاہد صاحب، مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب سے کہ وہ اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب سے کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں۔ آج کے جو پیپرز ہیں وہ جو بھی اسپیکرز نے پڑھے ہیں وہ سیکٹری روم میں اویلیبل ہوں گے، جو بھی جس جونیئرز وکیل کو وہ ضرورت ہوگی پڑھنے کے لیے دوبارہ سے۔ اور تمام بار ایسوسیشن ممبران بار ایسوسیشن بہاولپور کا بہت بہت شکریہ، اور آنریبل گیسٹس اور چیف گیسٹ اور میڈیا کا انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ۔ تشریف رکھیے، چائے کا انتظام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔